بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک سید زادی اپنے چند بچوں کو لے کر ایک مسلمان رئیس کے پاس گئی۔ وہ مسلمان بڑا امیر تھا، بہت اس کے پاس مال تھا، تو وہ سید زادی یہ سوچ کے اس کے پاس گئی کہ شاید اس مسلمان کے پاس سے ہماری کچھ مدد ہو جائے۔ تو اس نے باقاعدہ اس رئیس مسلمان کے پاس جا کے اس کو یہ بتایا کہ دیکھ، میرا تعلق مسلمان گھرانے سے اور میں آل رسول میں سے ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غربت کی وجہ سے ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، ہماری مدد کر دو تاکہ ہمارا کچھ بھلا ہو جائے۔ تو جب اس مسلمان رئیس نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ او بی بی، تم اپنے آپ کو سید کہتی ہو، اگر تم سید ہو تو سید ہونے کی کوئی دلیل تو پیش کرو۔ تو وہ سید زادی یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس تم میری زبان کا اعتبار کرو، میں سید گھرانے کی خاتون ہوں، آل علی میں سے ہوں، آل فاطمہ میں سے ہوں، اور یہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھ پر رحم کرو۔ تو وہ رئیس کہتا ہے کہ میں زبانی ذمہ خرچ کا قائل نہیں ہوں، اگر تم سید زادی ہو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، ورنہ میرے محل سے نکل جاؤ، تمہاری مدد کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، وہ مسلمان رئیس بڑا مغرور تھا، اس کو اپنے پیسوں پر، مال پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اب ناچار یہ سید زادی وہاں سے واپس آئی اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا لے کر، اور اتفاق سے اس کا گزر ایک مجوسی کے پاس سے ہوا۔ وہ مجوسی بھی بڑا امیر تھا، اس کے پاس بھی بڑا مال تھا۔ تو وہ سید زادی اس مجوسی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ اگرچہ تو مسلمان نہیں ہے لیکن اللہ نے تجھے مال دیا، اور میں مسلمان ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے میرا تعلق ہے، اور میرے یہ بچے بڑے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا دو اور ان کی غربت کو ختم کرنے کا انتظام کرو۔ ناظرین محترم، وہ مجوسی اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا جب اس نے نام سنا تو اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بی بی، میں مسلمان تو نہیں ہوں لیکن آپ کے خاندان کا بڑا ادب کرتا ہوں، آپ میرے گھر پر آئیں۔ وہ سید زادی کو اپنے گھر پر لے گیا اور اس کے مکان کا، روٹی کا انتظام کیا اور اس کو پیسے دے کر وہاں سے روانہ کیا۔ رات کو وہ مسلمان جو رئیس تھا، جس نے سید زادی کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، اس کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ مسلمان رئیس جب خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے محلات اس کو نظر آتے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ محل جو ہے مجھے عطا فرما دے، میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ تجھ پر افسوس کہ میری بیٹی سید زادی کل رات تیرے گھر پر آئی، اس نے تجھ سے مدد مانگی تو تو نے اس سے دلیل طلب کی کہ تو سید زادی ہونے کی دلیل لے، آج تو یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یہ محل مجھے دے دیں، تو بتا تیرے پاس اسلام کی کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تو نے جب میرے گھرانے کی مدد نہیں کی تو کیسا مسلمان ہے؟ بہرحال اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محل دینے سے انکار کیا، صبح ہوئی تو وہ دوڑا، وہ سید زادی کی تلاش میں نکلا، اور بعد میں پتہ لگا کہ ایک مجوسی نے اس کی مدد کی ہے۔ اس مجوسی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سید زادی کا پتہ مجھے بتا دو۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ افسوس ہے تم پر، تم نے مسلمان ہونے کے باوجود اس کی مدد نہیں کی، میں مجوسی تھا، وہ سید زادی کی مدد کی، اور مدد کی برکت سے مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور علیہ السلام مجھے خواب میں کلمہ پڑھا کر مشرب اسلام کر کے چلے گئے۔ دوستوں، یہ ہوتا ہے حضور کے گھرانے کا ادب۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے احوال سے واقف ہیں، حضور کو پتہ ہے کہ کون حضور کی آل کی مدد فرماتا ہے، کون اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے، یہ ہمارے نبی بخوبی جانتے ہیں، اور اس کا صلہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، وہ مجوسی جس نے مدد کی، اس کا بدلہ حضور علیہ السلام نے اسلام کی صورت میں دیا کہ اس کو کلمہ پڑھا کر تشریف لے گئے۔ یہ ہوتی ہے سیدوں کی تعظیم کا، یہ ہوتا ہے سیدوں کی تعظیم کا رزلٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔